پارٹیشن کے بعد انڈیا اور پاکستان کی گورنمنٹس نے مل کر ایک لا پاس کیا، ایبڈکٹڈ پرسنز ریکوری اینڈ ریسٹوریشن ایکٹ 1949۔ اس قانون کے تحت ہر وہ عورت جو 1 مارچ 1947 کے بعد ایک انٹر ریلیجس میرج میں تھی اسے ایبڈکٹڈ تصور کیا گیا۔ پولیس والے محلوں میں جا کے ایسی عورتوں کو ڈھونڈتے تھے اور ان سے ان کی رضامندی پوچھے بغیر زبردستی ان کو ریفیوجی کیمپس میں ڈال دیتے تھے، اور پھر انڈیا اور پاکستان ان عورتوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ اس پورے پروسیس میں خواتین کے ساتھ بار بار 3 ڈفرینٹ سٹیجز پہ ان کی آٹونومی چھینی جاتی تھی اور زیادتی ہوتی تھی۔ پہلے آبویسلی جب ان کی ابڈکشن یا فورسڈ میرج کے بعد انہیں اپنے ریپسٹ یا ابڈکٹر کے گھر میں اس کی بیوی یا کمفرٹ وومن بن کے رہنا پڑا۔ دوسرا، جب ریاست نے ان کو اس نئے گھر سے اٹھا کے اور بہت سارے کیسز میں اپنے بچوں سے بھی دور کر کے ریفیوجی کیمپس میں پھینک دیا۔ اور تیسرا، جب ان کو واپس اپنی پہلی فیملی کے پاس بھیجا گیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ عورت اب ناپاک ہے، پولوٹڈ ہے، کسی اور کے ساتھ رشتے میں ہے، کنورٹڈ ہے، اور ان خواتین نے اپنی ساری زندگی کیمپس میں گزاری۔ تو نہ صرف ان کے دشمنوں نے بلکہ ان کے محافظوں نے بھی ان کو اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں لینے دیا۔ جب میں نے اس لا اور ریکوری آپریشنز میں ہونے والے وائلنس کے بارے میں پڑھا تو مجھے منٹو صاحب کی ایک کہانی یاد آئی، اور آج وہ کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہے اور اس کے جو آخری تین لائنز ہیں انہوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ کہانی کا نام ہے کھول دو، سعادت حسن منٹو۔ امرتسر سے اسپیشل ٹرین دوپہر 2 بجے کو چلی اور 8 گھنٹے کے بعد مغل پورہ پہنچی۔ راستے میں کئی آدمی مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ صبح 10 بجے کیمپ کی ٹھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولی اور اپنے چاروں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک متلاطم سمندر دیکھا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئیں۔ وہ دیر تک گدلے آسمان کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ یوں تو کیمپ میں ہر طرف شور برپا تھا، لیکن بوڑھے سراج الدین کا جیسے کان بند تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ وہ کسی گہری فکر میں غرق ہے، مگر ایسا نہ تھا۔ اس کے ہوش و حواس شل تھے، اس کا سارا وجود خلا میں معلق تھا۔ گدلے آسمان کی طرف بغیر کسی ارادے کے دیکھتے دیکھتے سراج الدین کی نگاہیں سورج سے ٹکرائیں۔ تیز روشنی اس کے وجود کی رگ و ریشے میں اتر گئی اور وہ جاگ اٹھا۔ اوپر تلے اس کے دماغ پر کئی تصویریں دوڑ گئیں: لوٹ، آگ، بھاگم بھاگ، اسٹیشن، گولیاں، رات اور سکینہ۔ سراج الدین ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پاگلوں کی طرح اس نے اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں کے سمندر کو کھنگالنا شروع کیا۔ پورے 3 گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ کی خاک چھانتا رہا، مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ ملا۔ چاروں طرف ایک دھاندلی سی مچی تھی، کوئی اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ماں، کوئی بیوی اور کوئی بیٹی۔ سراج الدین تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا اور حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدا ہوئی۔ لیکن سوچتے سوچتے اس کا دماغ سکینہ کی ماں کی لاش پر جم جٹا، جس کی ساری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس سے آگے وہ اور کچھ نہ سوچ سکتا۔ سکینہ کی ماں مر چکی تھی۔ اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ لیکن سکینہ کہاں تھی جس کے متعلق اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا، مجھے چھوڑ دو اور سکینہ کو لے کر جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سکینہ اس کے ساتھ ہی تھی، دونوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ سکینہ کا دوپٹہ گر گیا تھا، اسے اٹھانے کے لیے اس نے رکنا چاہا، مگر سکینہ نے چلا کر کہا، ابا جی چھوڑیے، لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنے کوٹ کی ابری ہوئی جیب کی طرف دیکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا۔ سکینہ کا وہی دوپٹہ تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی؟ سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر بہت زور دیا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن تک لے آیا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی؟ راستے میں جب گاڑی روکی گئی تھی اور بلوائی اندر گھس آئے تھے تو کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا جو وہ سکینہ کو اٹھا کر لے گئے؟ سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے، جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی، لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ سراج الدین نے رونا چاہا مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی۔
آنسو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ 6 روز کے بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو سراج الدین ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ 8 نوجوان تھے جن کے پاس لاری تھی، بندوقیں تھیں۔ سراج الدین نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دیں اور سکینہ کا حلیہ بتایا۔ گورا رنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، مجھ پر نہیں اپنی ماں پر تھی۔ عمر 17 برس کے قریب ہے، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، داہنے گال پر موٹا سا تل۔ میری اکلوتی لڑکی ہے، ڈھونڈ لاؤ، تمہارا خدا بھلا کرے۔ رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑھے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ 8 نوجوانوں نے کوشش کی، جاں ہتھیلی پر رکھ کر وہ امرتسر گئے۔ کئی عورتوں، کئی مردوں اور کئی بچوں کو نکال کر انہوں نے محفوظ مقاموں پر پہنچایا۔ 10 روز گزر گئے مگر انہیں سکینہ نہ ملی۔ ایک روز اسی خدمت کے لیے لاری پر امرتسر جا رہے تھے کہ چھڑے کے پاس سڑک پہ انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لاری کی آواز سن کر وہ بتک گئی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ رضاکاروں نے موٹر روکی اور سب کے سب اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا۔ دیکھا تو بہت خوبصورت تھی، داہنے گال پر موٹا تل تھا۔ ایک لڑکے نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم دلاسا دیا، اس کی وحشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے۔ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لوری میں بٹھایا۔ ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار باہوں سے اپنے سینے کو ڈھانکنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہا لیکن کہیں سے بھی اس کو اپنی بیٹی کا پتہ نہ چلا۔ رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لوری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا ان کے پاس گیا۔ لوری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا، اور لوری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہوا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے آس پاس کچھ گڑبڑ ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، لوگ اسے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ سراج الدین ان کے پیچھے ہوا۔ لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر وہ اسی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگا کھڑا رہا، پھر آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک اسٹریچر تھا جس پر لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دفتن روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر جس نے کمرے میں روشنی کی تھی سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کے حلق سے صرف اس قدر نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے زار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔